إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ وہ زبردست بھی ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ کافروں کے لیے عذاب عظیم ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کی زندگی پر۔ آیت نمبر 107 میں کہا گیا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، ایسے ناشکروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نہیں نوازتا۔ اور صاف صاف ان لوگوں کو بتا دیا جو یہ کہتے تھے لا یبعثہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مرنے والوں کو زندہ نہیں کرے گا، اور جو اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ مرنے والے زندہ نہیں کیے جائیں گے، کہ ان کو صاف بتا دیا کہ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کہ آخرت میں یہ لوگ ضرور بضرور خسارے میں رہیں گے۔ اور حضرت ابراہیم کے عقیدہ توحید اور ان کی عظیم الشان قربانیوں کی وجہ سے یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی زندگی پر، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی ساری بھلائیوں سے نوازا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ آخرت میں بھی وہ صالحین میں شامل کیے جائیں گے۔ سورہ نحل کے اندر آپ کو قریش کی قیادت کا استکبار بھی نظر آئے گا کہ وہ مشرک بھی تھے، وہ منکر آخرت بھی تھے، اور وہ متکبر مغرور گھمنڈی بھی تھے۔ ان سے صاف کہہ دیا گیا الہکم الہ واحد، لوگو تم لوگوں کا الہ صرف ایک اللہ ہے، الہ واحد۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، تو ان کے قلوب اس دعوت کے لیے اجنبی ہیں، اس لیے کہ وہ متکبر ہیں، مغرور ہیں۔ اور بتا دیا گیا کہ تکبر اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز محبت نہیں کرتا۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ مشرکین مکہ چھپا رہے ہیں اور ظاہر کر رہے ہیں اس سے وہ پوری طرح باخبر ہے، اور یقیناً وہ تکبر اختیار کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے، محبت بالکل نہیں کرتا۔ اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تکبر ان کو دوزخ میں لے جائے گا، لازماً دوزخ میں لے جائے گا۔ اور ان سے کہا جائے گا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں ہمیشگی کے لیے، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ تو تکبر ہی ایک رویہ ہے جو انسان کو قرآنی دعوت کو مسترد کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تکبر ہی ایک ایسا رویہ ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن کی دعوت توحید پر ایمان نہیں لاتے۔ تکبر ہی ایک رویہ ہے جس کی وجہ سے وہ آخرت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ قریشی قیادت کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بندگی اور تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مطیع فرمان ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کائنات کی ہر چیز جو زمین میں ہے آسمانوں میں ہے اللہ ہی کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ اور من دابہ، رینگنے والے اور جانوروں میں سے، والملائکہ، اور فرشتوں میں سے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان کے ہاں کسی قسم کا تکبر اور اس کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اور ماضی سے سبق حاصل کرو اے متکبر لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہنسی مذاق
اور استہزاء میں نہ اڑانا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ماضی میں بھی جن لوگوں نے بدکاری کی تھی ان کو ان کے کیے کا مزہ چکھنا پڑا۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور پھر ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جو کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد یہاں اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 9 مسلم صحابہ کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ وہ تقوی کی دولت سے مالا مال ہیں، انہیں دارالآخرہ نصیب ہوگا اور یہ دارالمتقین میں رکھے جائیں گے۔ متقین کا گھر جنت ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جن لوگوں نے تقوی کا مظاہرہ کیا ان سے کہا جائے گا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے کون سی چیزیں فراہم کی ہیں؟ قَالُوا خَيْرًا، وہ کہیں گے کہ بھلائی ہی بھلائی۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، تو یہ ایمان لانے والوں کے لیے، اچھا عمل کرنے والے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے، اور وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے۔ جنات عدن يدخلونها، باغات ہمیشگی کے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ اس طرح بدلہ دیتا ہے متقین کو۔ یہ تھی سورۃ النحل کی چند آیات اور اس کے اہم مضامین کی تشریح۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی بقیہ گفتگو ہم آپ کی خدمت میں اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم